اور رجعی یعنی وہ طلاق جس کے بعد عدت میں رجوع کرنا جائز ہے اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، تو اس طلاق کی فقہی اصطلاح میں ایک کا نام احسن ہے اور دوسری کا نام حسن۔ طلاق احسن یہ ہے کہ ایک ماہ یا ایک طہر میں صرف ایک طلاق دے اور پھر دوسرا طہر، تیسرا عدت حیض سے ہوگی، ایک حیض گزرے گا، پھر طہر آئے گا، پھر حیض آئے گا، پھر طہر اور پھر حیض۔ تو صرف ایک طلاق دے کے چھوڑ دے اور طہر میں طلاق دینی ہے، اور طہر بھی وہ جس نے عورت سے ہم بستری نہ کی ہو، تو یہ طلاق احسن ہے۔ دوسری رجعی طلاق وہ حسن ہے، اور وہ یہ ہے کہ 3 طہروں میں ایک ایک طلاق دے، 3 طلاقیں 3 اطہار پر مشتمل ہوں، تو یہ طلاق حسن ہے۔ عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح کرنا درست ہے۔ اب 2 قسم کی طلاق ایسی ہے جس میں رجوع نہیں کر سکتا۔ ایک طلاق بائن ہے اور ایک طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا، یک بارگی دینا۔ جو طلاق بائن ہے وہ آپ نے فقہ میں پڑھا ہے کہ وہ کنائی طلاق ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ رجوع نہیں ہو سکتا، لیکن عدت گزرنے کے بعد یا طلاق کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے جس کی بحث کرنی ہے وہ ہے 3 طلاقیں یک بارگی۔ تو 3 طلاق، اس کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ رجوع بھی نہیں ہو سکتا اور دوبارہ نکاح کرنے کی بھی 5 شرائطیں، نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ غیر مقلدین اور ہمارا
اصل مابہ النزاع کیا ہے؟ تو اصل مابہ النزاع یہ ہے کہ غیر شرعی طریقہ پر طلاق دینے سے طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں، اور اسی مابہ النزاع کی ایک فرع ہے اور ایک فرد ہے 3 طلاقیں دینا اور اس کا حکم۔ یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھے کہ اصل مابہ النزاع اس مسئلہ میں کیا ہے، وہ صرف ایک نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی آدمی نے غیر شرعی طریقے پر طلاق دے دی تو وہ گناہگار ضرور ہوگا، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی، جبکہ غیر مقلدین کے نزدیک غیر شرعی طریقے پر دی ہوئی طلاق واقع ہی نہیں ہوتی۔ تو مابہ النزاع کا حاصل کیا نکلا کہ اہل سنت کے نزدیک، اہل سنت کا لفظ سمجھنا ہے کہ غیر شرعی طریقے پر دی ہوئی طلاق وہ واقع ہوگی اگرچہ طلاق دینے والا گناہگار ہوگا، لیکن غیر مقلدین کے نزدیک وہ طلاق واقع ہی نہیں ہوگی۔ اور اسی بنیاد کا ایک فرد 3 طلاقیں یک بارگی دینا ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ 3 طلاقیں دینا جائز نہیں، اس لیے یہ 3 طلاقیں نافذ نہیں ہوں گی۔ اور ہم کہتے ہیں جناب 3 طلاقیں جائز تو نہیں، بہتر بھی نہیں، لیکن اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی تو وہ نافذ ہو جائیں گی۔ بس تو پہلا نقطہ یہ ہے۔ اب غیر شرعی طلاق اور شرعی طلاق کی جو تقسیم ہے وہ بھی ذرا سمجھے۔ شرعی طلاق وہ ہے جو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر دی جائے، اور وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک طلاق دے طہر میں جس میں عورت سے ہم بستری نہیں کی، تو بس وہی طلاق ایک ہی رہے، دوسری تیسری کوئی طلاق اور نہیں، بس ایک طلاق دی، تو یہ سب سے بہتر طلاق ہے۔ اور دوسری شرعی طلاق وہ ہے کہ ایک طہر میں طلاق ایک دی، پھر اگلے طہر میں ایک، پھر اگلے طہر میں ایک، تو یہ دوسرا کیا ہے، شرعی طریقہ ہے۔ اور غیر شرعی طریقے وہ بنتے ہیں تقریباً 15 مقلد بھائی چھپاتے ہیں اور صرف ایک طریقے پہ بحث کرتے ہیں، حالانکہ مسئلہ کیا تھا کہ جو بھی غیر شرعی طریقہ ہے اس پہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو بات تو اتنی ہے۔ اب میں چند آپ کو غیر شرعی طریقہ جو طلاق کا ہے وہ بتاتا ہوں، جن میں نمبر 1
حالت حیض میں طلاق دینا. تو حالت حیض میں طلاق دینا یہ غیر شرعی طریقہ ہے، لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے. نمبر 2، یہ پہلا حالت حیض میں ایک طلاق دینا یہ بھی غیر شرعی طریقہ ہے. نمبر 2، حالت حیض میں 2 یا 3 متفرق طلاقیں دینا الگ الگ، یہ بھی غیر شرعی طریقہ ہے. نمبر 3، حالت حیض میں 2 یا 3 یک بارگی کٹھی طلاقیں دینا یہ بھی غیر شرعی طریقہ ہے. نمبر 4، طہر میں ہم بستری کرنے کے بعد ایک طلاق دینا یہ بھی غیر شرعی طریقہ ہے. نمبر 5، ایک طہر میں کٹھی 2 طلاقیں دینا. اور نمبر 6، ایک طہر میں متفرق الگ الگ 3 طلاقیں دینا. اور نمبر 7، ایک طہر میں 2 متفرق طلاقیں دینا. نمبر 8، ایک طہر میں یک بارگی 3 طلاقیں دینا. طہر ایک ہے اور یک بارگی 3 طلاقیں دینا یہ بھی غیر شرعی طریقہ ہے. اور نمبر 9، ایک دن میں 3 طلاقیں دینا. اور نمبر 10، ایک رات دن 24 گھنٹوں میں 3 مجالس میں ایک الگ کر کے طلاق دینا. اور نمبر 11، ایک ہفتہ میں 3 طلاقیں دینا، خواہ وہ ہفتہ حیض کا ہو یا طہر کا. اور نمبر 12، ایک مجلس میں کٹھی 3 طلاقیں دینا. تو یہ کیا ہیں؟ سب غیر شرعی طریقے ہیں. میں نے آپ کے سامنے کتنے ذکر کیے؟ 12. اب پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ان 12 طریقوں پر غیر مقلدین حضرات سے سوال ہے کہ ہمیں 12 حدیثیں چاہیے کہ ان طریقوں پر طلاق نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر ہوگی تب بھی حدیث صریح مرفوع صحیح چاہیے، اور اگر ان 12 صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوگی تب بھی ہمیں صحیح صریح مرفوع حدیث چاہیے. اور اگر تم کہو اور یقیناً کہو گے کہ ان 12 صورتوں میں ہم نے 3 صورتیں آپ کے ساتھ رعایتاً چھوڑ دی ہے، 15 میں سے 12 ذکر کی، اگر حدیث نہیں تو پھر تمہارے اصول پر دین مکمل ہی نہیں، کیونکہ تم نے اصول یہ بتایا ہوا ہے کہ دین کا ماخذ صرف قرآن اور حدیث ہے، اور یہ 12 طریقے ان کا حکم قرآن میں بھی نہ ہو حدیث میں بھی نہ ہو تو پھر الیوم اکملت لکم دینکم کا کیا معنی ہے؟ تو تمہارے اصول پہ تو پھر دین مکمل ہی
نہیں ہے. خیر یہ ایک اور بات بن جائے گی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ 12 طریقے ہیں طلاق غیر شرعی کے، جن میں ایک طریقہ آ رہا ہے 3 طلاق ایک مجلس کی جو وہ فرماتی، اور 11 طریقے اور بھی ہیں. ان کا حکم کیا ہے؟ طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی. اب یہ جو میں نے بات کی کہ غیر مقلدین حضرات کے نزدیک غیر شرعی طریقے پر طلاق واقع ہی نہیں ہوتی. ان 12 صورتوں میں ان کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوتی ان کے اصول پر، لیکن اس پر ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، صرف اپنے مولویوں کے اقوال ہیں. اس کے لیے اگر آپ نے حوالہ جات دیکھنے ہیں، میں وقت بچا رہا ہوں، تو غیر مقلدین کی پرانی اور نئی سب کتب میں درج ہے کہ غیر شرعی طریقے پہ طلاق واقع ہی نہیں ہوتی، اور غیر مقلد مناظر کا سب سے زیادہ زور بھی اسی پہ ہوتا ہے عوام کو متاثر کرنے کے لیے کہ جب 3 طلاقیں جائز ہی نہیں تو واقع کیسے ہو گئیں؟ وہ واقع ہی نہیں ہوتی. اب عام لوگ یہی سمجھتے ہیں جی جب جائز نہیں تو پھر کیسے واقع ہو گئی، حالانکہ یہ انتہائی بودھی دلیل ہے، عقلاً بھی اور شرعاً بھی. اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ بہت ساری چیزیں ناجائز ہیں لیکن واقع ہو جاتی ہے. ایک آدمی کسی غیر محرم غیر منکوحہ سے بتی کرتا ہے تو یہ بتی شریعت میں حرام ہے، لیکن اس پر بھی احکام مرتب ہوں گے. ایک آدمی کسی کو غیر مقلد کسی مولوی کو خدا نہ خواستہ فیر مارتا ہے تو غیر مقلدین کے نزدیک یہ کام بھی حرام ہے لیکن فیر لگ جائے گا. اب وہاں یہ دلیل نہیں دیں گے کہ چونکہ فیر مارنا حرام ہے لہذا واقع ہی نہیں ہوا. اسی طرح کوئی آدمی اور بھی 20 غلط کام ہیں جس کو شریعت نے حرام کہا، ناجائز کہا، لیکن اگر آدمی وہ کام کرے تو کام ہو جاتا ہے، احکام مرتب ہوتی ہے. تو یہ جو پہلی بنیاد ہے کہ 3 طلاقیں چونکہ ناجائز ہیں، تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ یہ بدعی طلاق ہے اور یہ گناہ والی طلاق ہے، تو اس پر شرعی حکم مرتب کس طرح ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات جو لکھ رہے ہیں؟ ہاں توجہ سے بیٹھے، ذرا لکھنے سے زیادہ سمجھے. تو کاغذات آپ کے پاس ہیں، ان کی طرف آ جائیں گے، لیکن یہ بنیاد ذرا سمجھے. تو اب سب سے پہلا جو مسئلہ میں نے ذکر کیا اور ما بالنزاع کا تعین کیا وہ یہی ہے کہ غیر شرعی طریقے پہ دی ہوئی طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ہمارے نزدیک ہوتی ہے. ہم سے مراد تمام اہل سنت کے ائمہ ہیں. اس مسئلہ میں اہل سنت ایک طرف ہے اور روافض قادیانی اور غیر مقلدین یہ اہل سنت کے مقابل. تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ عام طور پہ غیر مقلدین حضرات یہ تاثر دیتے ہیں
کہ یہ 3 طلاقوں کے واقع ہونے والا مذہب یہ صرف احناف کا ہے، امام ابو حنیفہ کا ہے، حالانکہ یہ دنیا کا انٹرنیشنل فراڈ ہے کہ 3 طلاقوں کے وقوع کا مذہب کس کا بتایا جاتا ہے؟ صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا، اور پھر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جی حنفی 3 کو 3 کہتے ہیں اور باقی ائمہ 3 کو 1 کہتی ہیں، تو پھر ساتھ اور بھی مثالیں لگایا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھ لو اس مسئلہ پر اہل سنت ائمہ 4 چاروں امام متفق ہیں اور صحابہ کرام بھی متفق ہیں، اور انشاءاللہ میں جب دلائل دوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ کوئی فقہی مسئلہ بھی نہیں، یہ مسئلہ قرآن، سنت، صحابہ اور اہل سنت کے تمام ائمہ، امام شافعی، احمد، مالک، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہم اجمعین، سب کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ تو اس لیے یہ تیسری بات بھی ذہن نشین رہے، اور اختلاف اس مسئلے میں کس کا ہے ان کا بھی ذہن میں بات آنی چاہیے کہ جو فرقے ہیں، فرقوں کے لحاظ سے اہل تشیع اور قادیانی اور غیر مقلدی، یہ 3 فرقے ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اس مسئلہ میں۔ باقی رہ گیا چوتھی بات کہ اس کی تاریخ کیا ہے اس اختلاف کی، تو یہ ایک مستقل بات ہے، اس کو میں مناسب سمجھا تو آخر میں اس کو ذکر کروں گا۔ اس کے بھی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے محمد بن اسحاق صاحب، محمد بن اسحاق، حجاج بن ارطاط، تو یہ 1-2 بزرگ ہیں جو بیک گراؤنڈ ہے اس مسئلے کی، تو وہ معروف آدمی ہے محمد بن اسحاق صاحب، اور محمد بن اسحاق کا وہ میں بعد میں بتا دوں گا کہ یہ کیسا آدمی تھا اور اس کا مسلکی تعلق کس پارٹی سے تھا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تو خیر بہرحال اب ذرا آؤ کہ مابہن نزاع کے تعین کے بعد 5ویں بات کر رہا ہوں کہ اب غیر شرعی طریقے پر طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں، جو پہلی بنیاد ہے۔ تو ہمارا نظریہ ہوتی ہے۔ اس پر پہلی دلیل یہ میرے پاس مسلم شریف اور حدیث کا نمبر ہے 1471۔ اس میں مسئلہ آ رہا ہے حضرت نافع، حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد، وہ کہتے ہیں کہ انہو طلق، حضرت عبداللہ ابن عمر نے طلاق دی امرأۃ لہو، اپنی ایک بیوی کو، بہیہ حائض، اس حال میں کہ وہ حالت حیض میں تھی، تطلیقۃ واحدۃ، ایک طلاق، فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یراجعہا، آپ نے حکم دیا ان یراجعہا کہ اس سے یراجع کیا کر، رجوع کر۔
رجوع کر، ثم یم سے کہا حتی تطہرا، پھر اسے روکے رکھ حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، ثم تحیض، پھر اسے ایام شروع ہوں ان کے پاس، حیضۃً اخری، دوسرا حیض، پھر اس کو مہلت دے، ثم یمہلھا حتیٰ تطہرا، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، من حیضتھا، فإن اراد ان یطلقھا فلیطلقھا حین تطہر، تو فرمایا کہ ان ارادہ، اگر ارادہ کرے اسے طلاق دینے کا، فلیطلقھا، تو اسے طلاق دے، حین تطہر، جب وہ پاک ہو جائے۔ پھر آگے طریقہ ہے، پھر اسے حیض آئے، دوسرا حیض، پھر اسے مہلت دے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے اس حیض سے، فَإِنْ اراد، اگر ارادہ ہے طلاق دینے کا تو پھر طلاق دے جب وہ پاک ہو، من قبل، پہلے اس سے کہ ان یجامعھا، اس سے ہم بستری کریں، پس یہ وہ عدت ہے، امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا، ان یطلق لھا النساء، کہ عورتوں کو اس کے لیے طلاق دی جائے۔ تو اب یہاں پہلی مسئلہ تجھے سمجھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے طلاق کس میں دی تھی؟ حیض میں، اور حالت حیض میں طلاق دینا یہ غیر شرعی طریقہ ہے، یہ شرعی طریقہ نہیں۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ اس طلاق سے کیا کر، ان یراجعھا، رجوع کر، رجوع تب کر کے طلاق واقع ہو گئی یا طلاق واقع نہیں ہوئی؟ طلاق واقع ہو گئی۔ ہم اس نقطے پہ ہیں کہ غیر شرعی طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں، تو حالت حیض میں طلاق دی، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طلاق سے رجوع کر، تو رجوع تب کر کے طلاق واقع ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ تو پتہ چلا حالت حیض میں طلاق دینا یہ غیر شرعی طریقہ ہے طلاق کا، لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور یہ مسلم شریف ہے، یہ پہلا حصہ ہے حدیث کا، اور یہ بخاری سے بھی میں نکالوں گا، لیکن پہلے مسلم سے تفاعلاً نکالی کہ اس کو دیکھ کر کیا پتہ ہے کوئی تسلیم کر لے۔ مسلم ہے نا، مسلم، تو کیا پتہ ہمارے بھائی بھی مسلم بن جائیں اور فرما بردار بن جائیں، اور یہ اپنی روش سے باز ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر بالکل صاف مسئلہ ہے، کوئی خفا نہیں کہ حالت حیض کی طلاق غیر شرعی ہونے کے باوجود وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ شور کرنا کہ 3 طلاقیں چونکہ غیر شرعی ہیں اس لیے واقع نہیں ہوتی، اور عوام کو یہ تاثر دینا، یہ علمی دنیا میں مذہبی دہشت گردی تو ہو سکتی ہے، اور فریب اور فرار تو ہو سکتا ہے، اس کا نام عمل بالآیت کے لفظ ہیں۔ مجھے حکم دیا تھا وہ 1-2 طلاق سے رجوع ہے، اور اگر تو نے 3 طلاقیں دی ہیں، فقد حرمت علیک، تو بیوی تجھ پہ حرام ہو چکی ہے۔ 3 طلاقیں دیا تو بیوی تجھ پہ، بولو، حرمت علیک حتی تنکح زوجا غیرک۔
ان کو رجوع کا حکم دیا گیا تو یہ کوئی آدمی دے تو پھر رجوع نہیں کر سکتا، عورت اس پر کیا ہو جائے گی؟ حرام، حرمت حرام ہو جائے گی جب تک آگے نکاح شرعی نہ کرے۔ کون سا نکاح؟ شرعی۔ اس پہ بھی غیر مقلدین بھائی بہت شور مچاتے ہیں، جی حلالہ حلالہ، تو ہم کہتے ہیں جامع اشرفیہ نہیں ہے حلالہ، یہ وہاں پر کوئی سپیشل پروگرام ہوتے ہیں۔ تو یہ جو حلالہ ہے یہ حلالہ شرعی، ایک ہے 1-2 رات کی ونگار والا حلالہ، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ یا تن کے زوجن غیر کا، تو یہ ہے۔ اور وہ ادھر تو حلالے پہ اعتراض کر رہے ہیں اور خود حرامہ کر رہے ہیں۔ 3 طلاقوں کے بعد جو رجوع کراتے ہیں تو خود یہ پوری زندگی حرامے پہ گزارتے ہیں اور حلالہ شرعی پر اعتراض کرتی ہے۔ حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ کا بَعَصَیْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِن طلاق، اور تو نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اب دیکھو یہ طلاق نافرمانی بھی کی اور طلاق بھی واقع ہو گئی اور بیوی بھی حرام ہو گئی۔ تو اس حدیث کے 2 حصے، ابھی میں 3 طلاقوں پہ نہیں آ رہا، میں ابھی پہلی شق پہ ہوں کہ حالت حیض میں طلاق دینا غیر شرعی طلاق ہے، ناجائز ہے، لیکن ناجائز ہونے کے باوجود طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ مسلم کی حدیث کا پہلا حصہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خود جو راوی حدیث ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، انہوں نے پیغمبر کریم کی بات سے کیا اخذ کیا، کیا سمجھا؟ ایک تو پاکستانی اور وکٹورین علماء فتویٰ دیتے ہیں، اور ایک فتویٰ خیر القرون میں وہ آدمی دے رہا ہے جس نے وہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہے اور پیغمبر کریم کے منشا کو سمجھتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر 1 طلاق دی، 2 طلاقیں دی تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر تو نے 3 طلاقیں دی تو عورت تجھ پہ بیوی حرام ہو چکی ہے، اب تو رجوع نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کی تو نے نافرمانی بھی کی۔ یہ حنفی کتاب نہیں پڑھ رہا، یہ مسلم شریف ہے۔ اور 1471 اس کے ساتھ یہی حدیث مسلم میں اور بخاری میں، مسلم کا جو مسلسل نمبر ہے یہ دوسری سند کے ساتھ بھی بالکل انہی کلمات کے ساتھ آ رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ وہی نافع ابن عمر سے روایت کرتی ہیں۔ اگر ہم غیر مقلدین والا طریقہ اختیار کریں تو یہ مستقل نئی سند سے نئی حدیث بنے گی، دلیل نمبر 2، دلیل نمبر 3، لیکن ہم اس طرح کے قائل نہیں، واقعہ ایک ہے۔ اور اسی واقعہ کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں طلق امرأتہ وہی حائض فسأل عمر، حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فأمرہ، نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا یہ کہ وہ رجوع کر لے، پھر مہلت دے، پھر حیض آئے، اور پھر اسی طرز پہ طریقہ طلاق کا بتایا۔ ہمارا جو مستدل ہے اور مقام استدلال ہے کہ آپ نے حضرت عمر کو فرمایا کہ ابن عمر کو کہو رجوع کرے، کس طلاق سے؟ جو حالت حیض میں طلاق دی، تو رجوع تب کرے کہ طلاق واقع ہو گئی۔ تو یہ ہے جناب مسلم۔ اچھا، یہی حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، اور بخاری
کا رقم الحدیث ہے 4908 4908، اس میں بھی موجود ہے، آپ کے کاغذوں میں نہیں، یہ آپ کو لکھنا پڑے گا 4908، اس میں یہ حدیث موجود ہے ابن عمر کی، اور اس میں بھی وہی ہے کہ حضرت نے اپنی بیوی کو طلاق دی بہیہ حائض فذکر عمر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا، فتغیظ فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ السلام اس پہ ناراض ہوئے کیونکہ یہ طریقہ غیر شرعی ہے، اس پر ناراض ہوئے کہ حالت حیض میں طلاق کیوں دی، اور پھر فرمایا لیراجعھا کہ ان کو حکم کرو کہ وہ رجوع کرے، ثم یمسکھا حتی تطہرا ثم تحیضا، یہ حدیث مکمل وہی ہے، اور اسی طرح بخاری کے دوسرا مقام ہے 5251 نمبر 5251 پہ یہی حدیث ہے، اور اس میں لفظ آ رہے ہیں کہ مورہو، حضرت عمر کو آپ نے فرمایا حکم دو ابن عمر کو کہ وہ رجوع کریں اس سے، اور پھر یہی حدیث بخاری میں 5332 نمبر پہ بھی ہے، اور بخاری کے تقریباً 8 مقام پہ یہ حدیث موجود ہے، کتنے مقامات پہ؟ 8 مقامات پہ، ہاں، اور مسلم میں یہ 12 مقامات پہ موجود ہے، اور مسند احمد میں 25 مقام پر موجود ہے، اور کل کتب حدیث میں 265 مقام پہ موجود ہے، 265، ہاں، اگر ہر ماخذ کو الگ دلیل بنانی ہے تو پھر 265 دلیلیں ہوگی، تو بخاری کے اندر 8 مقام پہ موجود، مسلم میں 12 اور مسند احمد میں 25، یہ اس سے زائد بھی ہو سکتی ہے گنتی، ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ہم نے تمام طرق نکال لیے، ممکن ہے اس سے زیادہ بھی ہو، لیکن جو ہم نے طرق نکالے اس کے مطابق یہ مسلم، بخاری، مسند احمد اور کل کتب حدیث میں یہ 265 یعنی 250 سے زائد مقام پہ یہ حدیث موجود ہے، اور یہ اس بات پر حجت اور دلیل ہے کہ جو پہلی بنیاد اصل مابین نزاع ہے کہ غیر شرعی طریقے پہ واقع ہونے والی طلاق یہ واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، غیر مقلد حضرات کہتے ہیں واقع نہیں ہوگی، ہم کہتے ہیں جناب غیر شرعی طریقے پہ واقع ہونے دی جانے والی طلاق وہ واقع ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ طلاق دینے والا وہ گناہگار ہو اور اس کے حالات وہ الگ ہیں، لیکن طلاق واقع ہوگی۔ یہ ہے، اس بنیاد پہ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ 8 حدیثیں بخاری سے، 12 مسلم اور 25 مسند احمد اور کل 265 حدیث نکال سکتی ہیں۔ اب وہ حدیثیں یہاں پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں میں نے چند موٹی موٹی باتیں کرنی ہیں، پورا مسئلہ اگر ایک بھی شروع ہو جائے تو کم از کم 3-4 دن چاہیے، لیکن ٹائم ہمارے پاس نہیں، صرف میں نے موٹی موٹی باتیں کرنی ہیں، عنوان آپ کو دینی، وہ ذرا آپ خود علماء تو اس کی تقریر کر لیں۔ اب جناب اسی کا جو ایک فرد ہے وہ ہے 3 طلاقوں کا مسئلہ، کہ 3 طلاقیں کٹھی دینا یہ واقع ہوتی ہیں یا نہیں۔ عنوان ثانی پہ آ رہا ہوں،
دوسرے عنوان پہ۔ اب اس میں ایک بات ذہن میں رکھو کہ ہمارے نزدیک 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں یا 3 الگ الگ دی جائیں، تو ہمارے نزدیک یہ کوئی فرق نہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہیں، خواہ اکٹھی دی جائیں یا الگ الگ دی جائیں۔ لیکن غیر مقلدین یہاں پر ایک زائد قید کے قائل ہے، وہ کہتے ہیں جی 3 طلاقیں اگر ایک مجلس میں دی جائیں تو پھر تو وہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ ایک مجلس میں دی جائیں تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، لیکن اگر 3 الگ الگ مجالس میں ہوں تو پھر 3 واقع نہیں ہوں گی۔ تو یہ مجلس کا فرق ہم کر رہے ہیں یا غیر مقلد کر رہے ہیں؟ مجلس کا فرق یہ غیر مقلد کر رہے ہیں، تو اس مسئلہ میں مدعی بھی غیر مقلد ہے۔ اگر ہمیں بنائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصولاً انہوں نے فرق کیا مجلس واحدہ اور مجالس کا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ غیر مقلد تو پابند ہوگا اس مجلس اور غیر مجلس کا فرق دکھانے کے لیے، لیکن ہم اس کے پابند ہیں ہی نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے مجلس 1 ہو یا مجلس 2 ہو یا مجلس 3 ہو، طور 1 ہو یا طور 2 ہو یا طور 3 ہو، اور ایک دن ہو، ایک رات ہو، ایک ہفتہ ہو، جو بھی ہو، 3 طلاقیں بہرحال 3 ہیں۔ 3 طلاقیں 3 ہو کر نافذ ہوتی ہے، چاہے مجلس 1 ہو یا 3 ہو۔ ہمارا تو صاف مسئلہ ہے۔ اور وہ کیا بولتے ہیں کہ 3 بولو ہاں، وہ ان کا مسئلہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی 1 ہوتی ہیں، اور الگ الگ ہوں تو پھر 3 ہو جاتی ہے۔ مجلس کی وہ قید لگاتی، ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1۔ تو یہ جو مجلس کی قید ہے ہم نہیں لگا رہے، مجلس کی قید کون لگا رہا ہے؟ غیر مقلد۔ تو جو جیسے مرزا قادیانی ہے تو وہ ذلی نبوت کے ساتھ قید مرزا لگا رہا ہے، تو اب مرزا تو پابند ہوگا، لیکن ہم تو جب مطلق کے قائل ہیں تو المطلق الجزری علی اطلاق ہی، ہمیں الٹا وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں مجلس واحدہ کا لفظ دکھائیں، اور جب خود پیش کرتے ہیں جو روایتیں اپنے دعویٰ میں مثلا مسلم سے پیش کرتے ہیں وہ آئے گی، اس میں مجلس واحدہ کی کوئی بات نہیں، خود قید بھی لگا لی ایک مجلس کی، اور ہم جب دلیل پیش کریں تو بہانہ بنا لیا جی نہیں ایک مجلس کی بات دکھاؤ، اور خود جب پیش کرتے ہیں مسلم سے یا کہیں سے تو وہاں ایک مجلس کی بات ہی کوئی نہیں ہوتی۔ یعنی یہ دوسرا انٹرنیشنل فراڈ ہے کہ ایک قید زائد لگا کر پھر دوسرے سے مطالبہ کرنا، بھئی تم دلیل دو، بھئی مجلس واحدہ کی قید تم نے بڑھائی ہے تو دلیل بھی تمہیں دینا پڑے گی۔ ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں، مجلس 1 ہو یا مجلس الگ الگ، ایک ہی حکم ہے۔ یہ دوسری بات۔ اب مسئلہ 3 طلاق پہ دلائل شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہ سمجھ لو کہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ حنفیوں کا مسئلہ ہے جی، اور اس کا کوئی قائل نہیں ہے، تو یہ ہے جناب ابو الحسن علی بن محمد، معروف ہے علامہ الماوردی، المتوفا 450 ہجری۔ ان کی کتاب ہے الہادی،
اس میں کتاب الطلاق میں جب با الہابی فرماتے ہیں کہ حکیہ عن الشیعۃ بأن داؤد بطائفۃ من اہل الظاہر ان طلاق الثلاث لا یقع. حکیہ عن الشیعہ، شیعہ کا مذہب، اور داؤد سے مراد داؤد بن علی اس کا، اور ایک گروہ اہل زہر کا، وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی. فاختلف القائلون بہذا، آگے ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ ایک طلاق واقع ہوگی یا نہیں. بعض نے کہا ایک واقع ہوگی، بعض نے کہا بالکل واقع ہی نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے مذہب کس کا ہے؟ شیعہ، حکیہ عن الشیعہ. اور یہ اصل کتابوں سے بھی میں دکھا دوں گا، شیعہ کی کوئی کتاب بھی آپ مسئلہ طلاق ثلاث کی اٹھائیں، شیعہ کا یہی مذہب ہے، اور اس پہ 20 حوالے ہیں. بلکہ یہ مذہب اصل آیا ہی ادھر سے ہی ہے. اور کیوں آیا وہ میں بتاؤں گا. یہ صرف حضرت عمر کو بدنام کرنے کے لیے یہ مسئلہ نکالا گیا، اور آیا اس کا چور دروازہ وہ یہی ایرانی ہے اور فارسی بانی، ان سے یہ بات نکلی. اس کے بعد یہ الہابی ہے، کتاب الطلاق، اور وہاں پر باب ہے کہ اباحت الطلاق. اس باب کے تحت انہوں نے یہ عبارت لکھی. اس کے بعد ہے ابو عمر یوسف بن عبداللہ القرطبی، یہ ہیں المتوفہ 463 ہجری. ان کی کتاب ہے الاستذکار، اور کتاب الطلاق ہے باب ما جاء فی البتہ. طلاق بتہ میں فرماتے ہیں وما اعلم احدا من اہل السنہ، میں نہیں جانتا کہ اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے کہا ہو بغیر ہذا، اس کے علاوہ کہ 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی قول کیا ہو اہل سنت میں، میرے علم میں نہیں، سوا ایک آدمی ہے حجاج بن ارطاد اور محمد بن اسحاق. وَكِلَاهُمَا لَيْسَ بِفَقِيهٍ، اور یہ دونوں بزرگ فقیہ نے، محمد بن اسحاق بھی اور حجاج بن ارطاد بھی. فیما قالہ، اور آگے فرماتے ہیں قال ابو عمر، ادعا داؤد الاجماع فی هذه المسئلہ، کہ داؤد نے اس مسئلہ پر اجماع نقل کیا، دعویٰ کیا، اور فرمایا لیس الحجاج، انہوں نے کہا کہ حجاج بن ارطاد ومن قال بقولہ من الرافضہ ممن یعترض بہ علی الاجماع لأنہ لیس من اہل الفقہ. تو انہوں نے کہا کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، باقی رہ گیا حجاج، تو وہ تو فقیہ نہیں، اور جو رافضی ہیں ان کے قول کا اعتبار نہیں. روافض جو کہہ رہے ہیں 3 واقع نہیں ہوتی، تو ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں. اور جو حجاج بن ارطاد کہہ رہا ہے تو وہ غیر فقیہ ہے، اس کے بھی قول اجماع
کو نہیں توڑ سکتا اور وہ ایسی حیثیت اس کی بھی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يَخْتَلِفُوا عَنْهُ فِي وُقُوعِهَا مُجْتَمِعَاتٍ، کٹھی تین طلاقوں کے باقی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، سب متفق ہے۔ اس کے بعد علامہ باجی الاندلسی، معروف شارح، ان کی کتاب ہے المنتقی، موطا کی شرح ہے المنتقی، اور یہ المتوفا ہے 474 ہجری۔ اس میں فرماتے ہیں اذا ثبت ذالک فمن اوقع الطلاق الثلاث بلفظۃ واحدۃ لازمہ ما اوقعہ من الثلاث، فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے تین طلاقیں ایک لفظ سے دی تو اس کو لازم ہو جائیں گی جو اس نے واقع کی تین طلاقیں۔ وَبِهِ قَالَ جماعت الفقہاء، اور جماعت الفقہاء نے یہی قول کیا ہے۔ بحقل قاضی ابو محمد فی اشرافہ ام بعض المبتدعہ، بعض اہل بدعت وہ یہ کہتے ہیں کہ یلزمہ طلاقۃ واحدہ، کہ تین طلاقیں دی تو ایک طلاق واقع ہوگی۔ یہ قول کس کا ہے؟ اہل بدعت کا ہے۔ اور فقہاء اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ تین طلاقیں تین ہی واقع ہوں گی اکٹھی۔ تو یہ المنتقی ہے، شرح المعطا۔ آگے عبارت وہی حجاج بن ارطاد، محمد بن اسحاق اور بعض اہل ظاہر کا قول نقل کر کے کہتے ہیں کہ ان کے کہنے سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہوگی، بات وہی ہے جو فقہا کی بات ہے۔ اس کے بعد امام سرخسی المبسوط والے، یہ ہے 483 ہجری کو فوت ہوئے۔ تو یہ کتاب الطلاق میں فرماتے ہیں کہ بہذہ المسئلہ مختلف فیہا بیننا و بین الشیعہ علی فصلین، یہ تین طلاقوں والا مسئلہ یہ اختلافی ہے ہمارے نزدیک، او بھائی ہمارے نزدیک بیننا و بین الشیعہ، یہ کس کا اختلافی مسئلہ ہے؟ ہمارا اور شیعہ کا اختلافی مسئلہ ہے۔ ہاں بھائی جلدی بھائی، بیننا و بین الشیعہ۔ تو امام سرخسی آگے اسی کی وضاحت کرتے ہیں، علی فصلین، دو فصلوں میں اختلاف ہے۔ پہلی ہے اذا طلقہا فی حالت الحیض او فی طہر قد جامعہا فی یقع الطلاق عند جمہور الفقہاء وعندہم لا یقع، والثانی انہ اذا طلقہا ثلاثا جملتاً یقع ثلاثا عندنا، والزیدیۃ من الشیعہ یقولون تقع واحدۃ والامامیۃ یقولون لا یقع شیء۔ فرماتے ہیں کہ شیعہ اور اہل سنت کا دو مقام پہ جہاں اختلاف ہے، ایک اختلاف ہے کہ ایک آدمی نے حالت حیض میں طلاق دی یا جس طہر میں عورت سے ہم بستری کی تھی اس میں طلاق دی، ہمارے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی اور اہل تشیع کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مسئلہ جو اختلافی ہے
وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کہتی ہے ایک زیدیہ ہے، تو شیعہ کا فرقہ زیدیہ وہ کہتے ہیں جی اگر 3 طلاقیں دی تو ایک واقع ہوگی، اور دوسرا امامیہ ہے اثنا عشری وہ کہتے ہیں کہ اگر 3 طلاقیں دی تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ کس کے درمیان اختلافی ہے؟ بیننا و بین شیعہ۔ یہ کتاب کا نام المبسوط اور باب الرد علی من قال اذا طلق لغیر سنت لا یکہ، یہی باب انہوں نے قائم کیا کہ آدمی غیر شرعی طلاق دے، غیر سنت پہ دے تو جو حضرات کہتے ہیں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہیں جناب یہ قاضی محمد بن عبداللہ ابو بکر بن العربی، یہ وہی معروف ابن عربی ہے مالکی مفسر جن کی کتاب ہے احکام القرآن، اور المتوفا 543 ہجری۔ اس میں وہ فرماتے ہیں مسئلہ تو عدد الطلاق، فرماتے ہیں معنی الطلاق کل مشروع مرتان، کہ اس کا معنی ہے کہ طلاق مشروع 2 ہیں، فما جاء علی غیر ھذا فلیس بمشروع یروی عن الحجاج والرافضہ، کس سے؟ حجاج بن ارطاط اور رافضیوں کا یہ مذہب ہے کہ اس کے علاوہ جو طلاق ہے وہ کیا غیر مشروع ہے، اس لیے واقع نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طرح یہ قاضی ایاز ہے، ان کی کتاب ہے اکمال المعلم بفوائد مسلم، اس میں انہوں نے یہی باب قائم کیا اور فرماتے ہیں وذهب بعض اہل ظاہر، سارے اہل ظاہر بھی نہیں، بعض اہل ظاہر وہ کہتے ہیں الی ان ایقاع الثلاث واحدہ، کہ 3 طلاقیں دینا ایک شمار ہوگی۔ آگے پھر حوالے دیتے دیتے آخر پہ وہی محمد بن اسحاق وغیرہ، اور بعض ان میں کہتے ہیں کہ لا یلزم منہا شیء، کوئی چیز بھی لازم نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں بہازان قولان، جو حضرات کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں یا 3 طلاقیں کچھ بھی واقع نہیں ہوتی، یہ دونوں قول لم یکل بہما احد من فقہاء الامصار وائمۃ الفتویٰ۔ قاضی یاد فرماتے ہیں کہ جتنے شہروں کے فقہاء ہیں یا ائمہ فتویٰ ہیں، ان میں کوئی ایک بھی اس کا قائل نہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں یا 3 طلاقیں سرے سے واقع ہی نہیں ہوتی۔ اس کا کسی شہر کا عالم فقیہ اور جتنے ائمہ فتویٰ ہیں ان میں سے کوئی قائل نہیں ہے۔ اسی طرح اور بزرگ ہیں شمس الدین، شمس الدین یہ لقب ہے ان کا، اور نام ان کا ہے محمد بن احمد، یہ جو معروف ہے امام قرطبی مفسر، ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں قال علماؤنا واتفقا، یہ بھی مالکی بزرگ ہے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں واتفقا ائمۃ الفتویٰ علی لزوم ایقاع الطلاق الثلاث فی کلمۃ واحدۃ، کہ ہمارے علماء متفق ہیں کہ اگر ایک کلمہ میں 3 طلاقیں کہے تو جو طلاق واقع ہو جائے گی، تینوں واقع ہوں گی، وہو قول جمہور السلف، یہی قول ہے جمہور سلف کا،
جمہور سلف کا یہی قول ہے. آگے پھر اسی پر بحث کرتے ہیں. فرماتے ہیں میں جمہور السلف بل ائمت انہ لازم واقع ثلاثن بلا فرق بین یو کے ثلاثن مجتمعتن فی کلمت او متفرقتن فی کلمات. ایک کلمے میں تین کہے تب اور الگ الگ کہے تب دونوں صورتوں میں تین طلاقیں واقع ہوں گی. جمہور سلف اور تمام ائمہ کا اسی پر اتفاق ہے. یہ امام قرطبی ہے اور اسی طرح امام نووی یہ شافعی المسلک ہے. ان کی کتاب ایک تو نووی شرح مسلم ہے اور دوسری کتاب ان کی ہے المجموع، یہ شرح المہذب ہے. اس پر ان کا تکملہ تو المجموع شرح مہذب میں فرماتے ہیں بقال مالک و ابو حنیفہ تا. امام مالک امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جمع الثلاث فی وقت واحد محرم الا انہ یقع کالطلاق فی الحیض. یہ فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں اکٹھی دینا اگرچہ جائز نہیں، لیکن اگر کسی نے تین طلاقیں اکٹھی دے دی تو وہ تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی. کالطلاق فی الحیض، جیسے حالت حیض میں طلاق دینا جائز نہیں، لیکن اگر کوئی حالت حیض میں طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی. آگے فرماتے ہیں بَبِهِ قَالَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ. فرمایا یہی جو تین طلاقیں واقع ہوں گی ان میں حضرت عمر بھی ہیں اور حضرت عمر کے ساتھ حضرت علی بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ میں صرف آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس مسئلہ میں یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے نا جی حنفی جو کہتی ہے، یہ ایک تاثر قائم کیا جاتا ہے عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے کہ یہ کوئی حنفیوں کا مذہب ہے، باقی ائمہ کا مذہب نہیں ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جناب قرآن حدیث میں تو تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں، حنفی نہیں مانتے. یہ امام ابو حنیفہ کا تو یہ صرف انٹرنیشنل بین الاقوامی فراڈ ہے جو پوری دنیا میں یہ کمپنی چلا رہی ہے، فراڈ کمپنی. حالانکہ انہیں کہنا چاہیے ہمارا اس سے نہیں ہے، وہ مسئلہ کا اختلاف تو وہ دلائل کی دنیا میں دلائل کی قوت پہ حل ہوتا ہے، لیکن مسائل میں دیانتداری کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. مسئلہ میں جہاں آپ کو مختصر عبارتیں، ساری عبارتیں میں پڑھوں تو بہت لمبی ہے، تو میں اپنا مستدل پڑھ کے صرف میرا مقصد ان عبارتوں سے ایک بات بتانا ہے کہ یہ مسئلہ صرف حنفیوں کا نہیں، یہ مسئلہ مالکی بھی، شافعی بھی، حنبلی بھی اور چاروں ائمہ کا یہ مسئلہ ہے. بس میرا یہ مدعا ہے. باقی یہ کتابوں کے حوالے میں دے رہا ہوں، اس میں لمبی عبارتیں آپ خود پڑھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. آگے فرماتے ہیں یہ مسلم کی شرح ہے المنہاج. اچھا اس نے بھی یہی آگے بات کی کہ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الشِّيَّعِ، اور یہی مذہب ہے بعض شیعوں کا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ تَقَعُ وَاحِدَةً، بعض شیعہ کہتے ہیں طلاق باقی نہیں ہوگی تین طلاقیں اگر دی، اور بعض شیعہ کہتے ہیں کہ تین طلاقیں ایک ہوگی، جیسے ابھی میں نے وضاحت کی ہے.
یہی بات المنہاج اس میں بھی کتاب الطلاق اور باب طلاق الثلاث میں یہاں پر یہی عنوان قائم کیا، اور اس میں فرمایا وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حنیفہ وَأَحْمَدُ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ يَقَعُ الثَّلَاثُ۔ توجہ ہے، یہ حنفیوں کا مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ کس نے کہا؟ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد اور جماہیر العلماء وہ فرماتے ہیں سلف، صحابہ، خلف، بعد کے آنے والے کہ یہ 3 طلاقیں ہی واقع ہوں گی۔ کتنی واقع ہوں گی؟ آگے پھر وہی حجاج بن ارطاط اور محمد بن اسحاق صاحب، ان کے بارے میں وہی بات لکھی کہ یہ حضرات جو ہیں یہ ان کا اختلاف ہے، باقی جو جماہیر علماء ان کا بالکل 2 ٹوک موقف ہے۔ اچھا، پھر بخاری کی جتنی شروحات ہیں اس میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ مثلا یہ علامہ کرمانی کی شرح ہے بخاری کی، اور یہ حنفی نہیں ہے، اور اسی طرح علامہ عینی، بدر الدین عینی، یہ حنفی ہے، اور شرح ہے یہ علامہ زکریا بن محمد بن زکریا الانصاری، ان کی کتاب اسن المطالب، اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی، اور خطیب شربینی اور یہ لمبی باتیں ہیں، ان سب حضرات نے یہی مسئلہ بیان کیا۔ رہ گیا جو اہل تشیع کے اپنے حوالے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کیا ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ کسی مقام پہ یہ لمبی بات ہو جائے گی۔ میں نے صرف یہ بتانا تھا کہ یہ 3 طلاقوں کا وقوع والا مذہب یہ صرف احناف کا نہیں ہے، بلکہ یہ مذہب اہل سنت ہے، اور اس مسئلہ میں ہمارے جو مد مقابل ہیں وہ کون ہیں؟ شیعہ، قادیانی اور غیر مقلد، اور پچھلے 2 آدمی ہیں حجاج بن ارطاط اور محمد بن اسحاق۔ محمد بن اسحاق کا تعارف اچھی طرح آ جائے گا کہ یہ کون بزرگ ہے۔ تو خیر، یہاں اب میں ان 3 طلاقوں پر آپ حضرات کے سامنے چند دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اصل تو اس مسئلہ میں مدعی ہمارے غیر مقلد بھائی ہیں، انہیں دلیل دینی چاہیے قرآن کریم کی آیت سے سب سے پہلے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن حدیث مانتے ہیں، تو قرآن کریم کی ایک آیت ایسی لائیں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہوتی ہے۔ 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہوتی ہے، صرف ایک آیت۔ 30 پاروں میں ایسی آیت موجود نہیں ہے، اور قرآن کے بعد بڑا شور ہوتا ہے بخاری بخاری بخاری، تو پوری بخاری کی 2 جلدوں میں سے کہیں لے آئے، چلو حاشیے سے لے آئے، پوری بخاری میں سے لے آئے جس میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہو، اور آپ فرمائیں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے۔ مجلس واحدہ کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے۔ پوری بخاری میں حدیث موجود نہیں، بخاری نہیں تو یار مسلم میں آ جاؤ،
पूरी मुस्लिम से दिखा दे कि 3 तलाकें एक मजलिस की एक होती है, कुरान की आयत दिखाएं, ₹1,00,000 इनाम दूंगा। बुखारी की हदीस दिखा दे, ₹1,00,000 इनाम दूंगा। और मुस्लिम की हदीस मजलिस वाहिदा की ये कैद के साथ दिखा दे, ₹1,00,000 इनाम दूंगा। और अगर कुरान से भी न दिखा सके, हदीस से भी न दिखा सके, और बुखारी मुस्लिम से भी यतीम हो गए, तो फिर 10 डंडे लगाऊंगा। आगे बाद में जाएंगे, सिर्फ 10 डंडे कि लोगों को तुमने क्या तमाशा बना रखा है। जो रंग तलाक होता है जी, खैर हमारे कैंप में आ जाओ, वो 3 तलाकें दे चुका है, ये कहते आओ एक जैसे हैं, सारे रंग तलाक इकट्ठे हो गए, हमारे साथ आ जाओ। तो ये कौन सा तरीका है। और फिर धोखा ये दिया कि हम कुरान हदीस को मानने वाले हैं। अब मैं इंशाअल्लाह सबसे पहले कुरान से पेश करूंगा। पहली दलील हमारी क्या है, किताबुल्लाह। और मैंने आपको बताया कि ये हमारा उसूल हर फिरके के मुकाबिल एक जैसा उसूल है। ये नहीं है कि हम किसी एक फिरके से गुफ्तगू करें तो ओ जी इशातियों से गुफ्तगू होना, तो फिर उलमाए देवबंद की इबारात पे करना है, फिर कुरान पे मुनाजरा नहीं करना। बल्ले हो बल्ले, माशाल्लाह कैसा उसूल है, जबरदस्त। अब आओ जी, सबसे पहले कुरान करीम है। और मेरा ख्याल ये है कि कुरान की आयत वो भी मैं बुखारी से पेश कर दूंगा, और ऊपर उन्वान भी इमाम बुखारी का पेश कर दूं। तो फिर इस मसला में अल्लाह के फजल से इमाम बुखारी ने जबरदस्त यहां पर गैर मुकल्लिदीन की पिटाई कर रखी है। और सही सिर्फ इनका इमाम बुखारी के साथ प्यार है, वो रफुल यदैन, और इनको आता जाता तो कोई नहीं, बहरहाल रफुल यदैन और खल्फल इमाम बस मतलब की जा रही है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसला में सही डंडा ठोक के रखा है और जबरदस्त हिलाया है। अब ये मेरे सामने है बुखारी। अब पता चलता है बुखारी कौन मानते। बाब मन अजाजा तलाक सलास, उन्वान देखे इमाम बुखारी का कि जिस आदमी ने 3 तलाकों को नाफिज किया। अजाजा ये नाफिज करने वाला माना ये अभी मैं निकाल के दूंगा। अजाजा का जायज रखा या नाफिज किया, इस पर इमाम बुखारी, अच्छा सब शारीन ने ये लिखा दफ़अतन और मुतफर्रिकन, 3 तलाकें खा इकट्ठी हूं या जुदा जुदा हूं, तो 3 तलाकों के निफाज पर बाब कायम किया। और सबसे पहले आयत लाए, निकाल ले सूरतुल बकरा की आयत नंबर 229। अच्छा भाई, ये आयत आप पढ़ चुके हैं, इसकी तफसीर भी हो चुकी है। अब हमने सिर्फ जो पहले बातें इस आयत में मैं दर्स में कर चुका हूं, परवेजियों का इस्तेलाल का जवाब दे चुका हूं जो कहते हैं तलाकें होती 2 है, तो ये खालिस कुरान की तारीफ है। तो यहां पर फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू आयत समझा चुका हूं, कुछ ज़हन में है या नहीं। ऊपर किसका तज़किरा है? 2 तलाकों का। अत तलाक को मर्रतान में क्या बयान हुआ कि 2 रजी तलाकी,
جن کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. اور فَإِن طَلَّقَهَا یہ فا تاکید مال وصل کا ہے، اور جہاں تاکید مال وصل کا معنی آپ جانتے ہیں کہ دو کے متصل تیسری دے دی، دو کے بعد متصل ملی ہوئی. اب متصل تب ہوگی کہ ایک مجلس ہوگی یا کئی ہوں گے. ہمیں ایک مجلس سے غرض بھی نہیں، کیونکہ مجلس کا دعویٰ ان کا ہے. تو دو طلاق کے بعد متصل تیسری طلاق دے دی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں. کب؟ من بعد تیسری طلاق کے بعد، حتیٰ کہ نکاح کرے دوسرے خامن سے جو اس کے علاوہ ہے. پہلی شرط نکاح ہے، وہ آگے کرے. دوسری شرط ہے کہ وہ خامن اس کے ساتھ ہم بستری کرے. تیسری شرط ہے کہ وہ خامن مر جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے دے. اور پھر چوتھی شرط ہے کہ وہ عدت گزارے گی. عدت گزارنے کے بعد اگر چاہتے ہیں تو پہلے خامن سے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن جہاں پہلی شرط کیا ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، دوسرے خامن سے نکاح کرے گی، پھر وہ ہم بستری بھی کرے گا. اگر ہم بستری نہیں کی پھر بھی حلال نہیں ہوگی. اور پھر وہ خامن مر گیا یا اپنی مرضی سے طلاق دے دے، یہ حلالہ شرعی ہے. یا ان کا وہاں نبھا نہیں ہو سکا تو پہلی خامن کی عدت گزارے گی، پھر نکاح کرے گی، پھر وہ طلاق ہو یا خامن مر جائے پھر اس کی عدت گزارے گی. اب اگر پہلے خامن سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ شرط ہے. اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسی آیت کو یہاں پر لائے ہیں الطلاق کو مرتان فامساکم بمعروف اور تسریح باحسان. تو اس کو لانے کا مطلب کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا؟ کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے جس میں 3 طلاقوں کے نفاذ کی بات ہے. آیت قرآن کی ہے اور فہم امام بخاری کا ہے. اور اس پر پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ احادیث لائے اسی پر. یہ پہلی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ. اچھا آیت پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ یہ جو امام نے آیت لائی فَإِن طَلَّقَهَا، یہ صرف امام نے نہیں بلکہ یہ السنن الکبری ہے. اور یہ حنفی نہیں ہے، یہ امام بہقی ہے جو شافعی المسلک ہے. اس میں بھی انہوں نے باب قائم کیا، باب ما جاء فی امضاء الطلاق الثلاث بَإِن كُنَّ مجموعات، بَإِن كُنَّ مجموعات، کہ یہ باب ہے 3 طلاقوں کے نافذ اور جاری ہونے کا اگر کہ تینوں طلاقیں اکٹھی ہوں. تو یہ چیپٹر قائم کیا اور اس پر پھر دلیل لائے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. امام بخاری نے بھی یہی سمجھا اور امام بہقی وہ مستقل. یہاں میرے پاس یہ سنن کی 7ویں جلد ہے السنن الکبریٰ کی اور صفحہ اس کا 586 ہے. اور یہ باب نمبر کتاب الخلا والطلاق کا 14 نمبر باب ہے. تو اس کا عنوان جو قائم کیا فرماتے ہیں 3 طلاقیں کٹھی واقع ہوتی ہیں. دلیل فَإِن طَلَّقَهَا، یہ آیت. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟
یہ حنفی فہم نہیں، یہ محدثانہ فہم ہے اور یہ بہقی صاحب ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں قال الشافعی رحمہ اللہ فالقرآن واللہ عالم یدل علی ان من طلق زوجۃ لہ دخل بها اور لم يدخل بها ثلاثا لم تحل لہ، لم تحل، فرمایا فالقرآن، قرآن دلالت کر رہا ہے کہ جس آدمی نے اپنی بیوی کو، چاہے وہ مدخول بہا ہو یعنی اس کے ساتھ ہم بستری کر چکا ہے یا نہیں کر چکا، 3 طلاقیں دی تو لم تحل، وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی حتی تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ آگے دوسرے خامن سے نکاح نہ کرے۔ تجھے امام بہقی کا قول نہیں پیش کر رہا، یہ فہم قرآن ہے، فہم سلف، کہ امام بہقی نے بھی اس آیت کا یہی معنی سمجھا اور امام شافعی نے بھی۔ کس نے؟ امام، بولو امام۔ اب یہ جو ہمارے غیر مقلد دوست ہیں، ان کا اکثر حصہ مذہب کا مسروق کا ہے امام شافعی سے، اکثر حصہ شوافع سے انہوں نے چوری کیا، لیکن اس مسئلہ میں شافعی نے بھی انہیں تنہا چھوڑ دیا، جاؤ ایران، میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں۔ تو امام شافعی کہتا ہے فالقرآن یدل، لفظوں پہ غور کرو، فالقرآن یدل، قرآن دلالت کر رہا ہے کہ جس آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں، جب تک آگے نکاح نہ کر جائے۔ اب ذرا آپ اندازہ کریں کہ یہ ہمارے دوست کتنا فراڈ کرتے ہیں عوام الناس کو، اور جی حنفی یوں کہتے ہیں اور حدیث میں یوں آیا ہے۔ وہ تو حدیث جب میں کھولوں گا تو لگ پتا جائے گا کہ حدیث کے ساتھ یہ کتنا فراڈ کرتی ہے۔ حضرت عمر پہ کتنا بڑا بہتان باندھتے ہیں بے ایمان لوگ۔ اگر طلاق تک مسئلہ رہتا تو ہمیں اتنا غصہ نہیں تھا۔ بے شک کئی لوگ متے کر رہے ہیں، ہم نے کبھی ان سے لڑائی کی ہے؟ متے والے بھی تو بیٹھے ہیں، اور یہ اگر حرامہ کمپنی یہ بیٹھ جاتی تو ہمیں اس پر کوئی دکھ بھی نہیں تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رن بچانے کے لیے، بیوی بچانے کے لیے الزام فاروق اعظم پہ لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت فاروق اعظم نے نبی کی شریعت بدل دی، تو شرم کرنی چاہیے۔ جب بیوی کی حد تک ہے تو یہ تو زیادہ سے زیادہ حرامہ کر رہے ہیں، لیکن جب یہ الزام لگاؤ گے نا کہ فاروق اعظم نبی کی شریعت بدل دی اور رن اور بیوی کو بچانے کے لیے فاروق اعظم پر اور صحابہ پہ الزام لگاؤ گے تو پھر مسلمان بھی نہیں رہو گے، پھر مسئلہ کسی اور لائن پہ چلا جائے گا۔ پھر جو ابھی تک جن کو تم نے طلاقیں نہیں دی نا وہ بھی بین ہو جائیں گی، وہ بھی تم پہ حرام ہو جائیں گی۔ اس لیے یہاں تک تو اتنی مسئلہ نہیں، علمی بات ہم کر رہے ہیں دلائل کی دنیا میں، لیکن جب صحابہ پہ اعتراض کرو گے پھر انشاءاللہ وہ تمہارے 32 36 سب باہر نکلیں گے۔ یہ امام بہقی ہے، وہ امام بخاری ہے۔ آیت قرآن کی ہے، معنی ان کا پیش کر رہا ہوں اور امام شافعی سے۔ اچھا، اس پر آپ کو صرف آپ وہ نام لکھ لیں کتابوں کے، سب مفسرین حضرات نے جہاں پر یہ بات کی، مثلا یہ تفسیر ہے ابن ابی حاتم، معروف تفسیر ہے، فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ يَقُولُ
ان طلقها ثلاثا فلا تحل له، اللہ فرماتے ہیں اگر 3 طلاقیں دی پھر بیوی اس کے لیے حلال نہیں، حتی تنکحا زوجن غیرہ، اسی طرح۔ اور یہ تفسیر کس کی ہے؟ عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس کا معنی کیا ہے؟ ان طلقها ثلاثا، اگر 3 طلاقیں دے دی تو بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک آگے وہ نکاح نہ کرے۔ یہ تفسیر ابن ابی حاتم ہے۔ اس کے بعد تفسیر ہے معالم التنزیل، اس میں یہ جو صاحب معالم ہے یہ بھی بہت بڑے محدث ہے، یہی وہ شرح السنہ والے بزرگ، اور علامہ بغوی انہوں نے یہاں پر یہی بات کی کہ قولہ تعالی فَإِن طَلَّقَهَا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مراد الطلاقۃ الثالثہ، تیسری طلاق ہے، کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو وہ اس کے لیے حلال نہیں، من بعد، اے من بعد الطلاقۃ الثالثہ، تیسری طلاق کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں، حتی تنکح زوجن غیرہ، حتیٰ کہ دوسرے خامن سے وہ نکاح کرے، اے غیر المطلق، جو طلاق دینے والا ہے اس کے علاوہ، اور وہ دوسرا خامن اس کے ساتھ نکاح، اس کے ساتھ جماع اور ہم بستری بھی کرے۔ اس پر امام بغوی معالم والے کہ جب تک دوسرا خامن اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کرے گا پہلے خامن کے لیے حلال نہیں ہوگی، تو امام نے جہاں پر بخاری کی ایک حدیث ذکر کی، اور وہ حدیث آ رہی ہے وہ ہے حضرت رفاعہ القرظی والی معروف حدیث، وہ انشاءاللہ مستقل دلیل کے ساتھ آ رہی ہے، اور وہ حدیث جو ہے حدیث کی متعدد کتب میں ہے، اور حدیث یہ ہے کہ رفاعہ قرظی کی جو بیوی ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئی، اور اس نے کہا کہ میں رفاعہ کے پاس تھی، فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طلاقی، یہ بتہ طلاقی کی خود تفسیر بخاری میں موجود ہے کہ اس نے مجھے 3 طلاقیں دی۔ اب تزوجت، اس کے بعد میں نے حضرت عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ حُدْبَةٍ، تو وہ شادی کے قابل نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، وَقَالَ، آپ نے فرمایا اَتُرِيدِينَ، کیا تو چاہتی ہے ان ترجعی الی رفاعہ، کہ رفاعہ کی طرف جائے دوبارہ؟ تو اس نے کہا نعم، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا نہیں، حتی یذوقا من اسیلت کے بتذوقی من اسیلت تذوقی اسیلت ہو، جب تک وہ آپ کی شہد نہ چکھے آپ اس کی شہد نہ چکھیں، یعنی ہم بستری نہ ہو، اس وقت تک تو واپس رفاع کی طرف جا سکتی نہیں ہے۔ یہ علامہ بغوی نے یہ حدیث لائے کہ دوسرا خامن جب تک ہم بستری نہ کر لے وہ پہلے خامن کے لیے حلال نہیں ہوگی، کب؟ 3 طلاقوں کے بعد۔ آج کل تو جناب جاؤ تو پہلا فتویٰ آتا ہے جی وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جی کوئی مسئلہ ہی، اور وہ میں آؤں گا اس پہ جو مسلم کی حدیث پہ یہ لوگ فراڈ کرتی ہیں۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے رفاعہ والی، یہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ بخاری میں 2639 نمبر پر، 5260 نمبر پر، 5792 نمبر پر،
6084 نمبر پر، مسلم میں 1433 نمبر پر، سنن ترمذی میں 1118 نمبر پر، سنن نسائی میں کئی مقام پہ ہے، یہ 146 147 148، ابن ماجہ میں 1932، مسند احمد میں کثرت کے ساتھ ہے، ابو داؤد طیالسی میں 1437 1473، اور مسند ابی یعلا میں 4423، مسند الحمیدی میں 226، مصنف عبد الرزاق میں 11131، ابن جارود میں 683، اور اسی طریقہ بہقی میں، اور حدیث کی سب کتابوں، یہ بہت لمبا سلسلہ ہے۔ تو اس سب کے اندر یہ حدیث رفاعہ موجود ہے، جس سے معالم التنزیل والے بزرگ آیت سے اور بخاری کی حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، دونوں سے، آیت سے، اور یہ حنفی بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت اور اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی پہلے خامند کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوتی جب تک آگے نکاح نہ کرے اور آگے دوسرا خامند اس سے ہم بستری نہ کر لے۔ اس کے بعد ہے امام خازن، تفسیر خازن والے، انہوں نے بھی اس آیت پہ یہ لکھا فَإِن طَلَّقَهَا الطَّلَّقَةَ الثَّالِثَةَ، اگر تیسری طلاق دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ آگے ذرا، اچھا یہ عبارت جو ہے امام خازن نے کیا لکھی؟ لا تحل لہ رجعتہا بعد الثلاث، ان 3 طلاقوں کے بعد خامن اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا، حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، یعنی حتیٰ تتزوج زوجن آخر، حتیٰ کہ دوسرے خامن سے نکاح کرے اور دوسرا خامن اس سے ہم بستری کرے اور پھر اپنی مرضی پہ طلاق دے اور اس کی عدت گزارے، اب جا کے پہلے خامن کے لیے وہ حلال ہو جائے گی۔ یہ امام خازن اس آیت کی تفسیر میں یہی فرماتی ہے۔ اور فَإِن طَلَّقَهَا یعنی الطَّلَقَةَ الثَّالِثَةَ، تیسری طلاق ہے۔ اس کے بعد ہے دوستو بزرگوں امام قرطبی، جس کا پہلے میں حوالہ دے رہا تھا، ان کی یہ اور عبارت ہے، فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا الطَّلَقَةَ الثَّالِثَةَ، اگر تیسری طلاق دی نہیں حلال اس کے لیے اس کے بعد حتیٰ کہ نکاح کرے دوسرے خامن سے، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لَا خِلَافَ فِيهِ، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ اسی طرح تفسیر البصیر، یہ سعودی عرب والوں کی ہے، البصیر، اس میں فرماتے ہیں کہ بَجَرَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ، چاروں اماموں کا مذہب ہے کیا ان طلاق هذا الرجل فی مثل هذه الصورة یقع ثلاثا، کہ ایک لفظ سے 3 طلاقیں دینے سے چاروں امام متفق ہیں کہ کتنی واقع ہوں گی؟ 3، یقع ثلاثا، 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ اس پر پھر آگے دلائل بیان کر رہا ہے۔ یہ تفسیر البصیر یہ سعودیہ کی ہے، اس میں یہی ہے۔ اسی طرح الجزائری نے سے معنی کس سے پیش کیا؟ امام شافعی سے۔ معنی کس سے پیش کیا؟ امام بیکی سے۔ معنی کس سے پیش کیا؟ یہ علامہ بغوی سے۔ معنی کس سے پیش کیا؟ ابن ابی حاتم سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور اس کا معنی خازن سے، قرطبی سے، بصیر سے۔ یہ وہ اجلہ مفسرین ہیں جنہوں نے اس آیت کا یہی معنی کیا کہ 3 طلاقوں کے بعد
وہ بیوی خامند کے لیے حلال، اور انہوں نے کوئی مجلس غیر مجلس کی کوئی قید شاید نہیں لگائی، اس لیے جو مجلس کا مدعی ہے اسے اپنی مجلس خود پڑھنی پڑے گی۔ یہ اللہ جانے کون سی مجلس ہے، وہ مجلس پہ بھی آئیں گے، یہ بالکل مطلق بات ہے۔ اور ساتھ لفظ میں نے یہ بھی دیکھا ہے مجموعات، مجموعات، اور یہی معنی امام بخاری کے اس باب کا بھی کہ وہ جو 3 طلاقیں ہیں وہ مجموع دفعتن کٹھی ہوں، ایک لفظ ہوں یا متفرق ہوں، شارحین بخاری نے بھی یہی سمجھا ہے۔ تو یہ ہماری پہلی دلیل تھی کتاب اللہ سے۔ اب دوسری دلیل وہ ہم پیش کر رہے ہیں بخاری سے، کتاب اللہ کے بعد بخاری۔ ابھی تو میں نے دلیل بخاری سے نہیں پیش کی، فہم بخاری پیش کی ہے، دلیل اب آ رہی ہے امام بخاری سے، اور وہ ہے امام نے خود جو 3 طلاقوں کے نفاذ پر وہ حدیث لائی، ہم بھی وہی پیش کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں حضرت عبیمر کی حدیث، لمبی حدیث ہے، ان کا اپنی بیوی کے ساتھ لعان ہوا، لعان یعنی مرد اگر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے، گواہ نہ ہو، تو اب معروف مسئلہ آپ نے فقہ میں پڑھا ہے کہ عورت اور مرد آپس میں وہ مخصوص طور پہ قسمیں اٹھائیں گے اور 5ویں دفعہ کیا لعنت کریں گے، تو یہ خاص لعان کی صورت آپ فقہ میں پڑھتی ہے۔ تو یہاں ہے حضرت عبیمر، انہوں نے اپنی بیوی پر یہی الزام عائد کیا، لمبی حدیث ہے، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، فقالا یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول، ارأیت رجلا وجد، بتلائیں ہمیں کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے آدمی کو پاتا ہے، ایقتلہ فتقتلونہ، تو کیا وہ اسے قتل کرے تو تم اسے قتل کرو گے؟ یعنی شرعی حکم کیا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کو پائے اور اس کو اگر یہ قتل کر دے تو کیا آپ اسے قصاص میں قتل کریں گے؟ ام کیف یفعل، یا کیا کرے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بارہ میں حکم نازل ہو گیا اور تیری بیوی کے بارہ میں، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا، جا اپنی بیوی کو لے کے آ، وہ لے کے آیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں دونوں نے لعان کیا، اور حضرت سعد کہتے ہیں انا مع الناس، میں بھی لوگوں کے ساتھ تھا، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلما فرغا، جب لعان سے دونوں فارغ ہو گئے، قال عبیمر، عبیمر نے کہا کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتها، کہ میں نے تو پھر جھوٹ کہا اگر میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، کیا لفظ آ رہے ہیں؟ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، یہ کتنی مجلسیں تھی؟ ابھی لعان ہوا اور لعان کے بعد کیا ہے؟ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، 3 طلاقیں کٹھی دے دی، طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قبل ان یأمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے ابھی حکم بھی نہیں دیا تھا، اور انہوں نے 3 طلاقیں، اور یہ حدیث بخاری میں 10 مقام پہ موجود ہے، لیکن میرا خیال ہے نظر کمزور ہے، نظر آتی نہیں، 10 مقام، اور یہ مسلم میں بھی موجود ہے، اور بھی کتب حدیث میں یہ حدیث کئی جگہ میں ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے انفذہ ہو والی۔ چلو جی، یہ دوسری دلیل ہے بخاری سے، اور
ساتھ کیا ہے، تیسری دلیل بھی آ گئی ابو داؤد سے، لیکن ہم نے صرف اس کی تشریح کی۔ جیسے قرآن کی بعض آیات کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے، اسی طرح حدیث کی تفسیر حدیث کے ساتھ، تو انفذہ تفسیر کے طور پہ پیش کی۔ اب ہماری تیسری دلیل یہ بھی بخاری سے۔ اچھا، یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی یہ مسلم میں بھی ہے، بخاری مسلم ان سب کتب میں آگے فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ان رجلا طلق امرأتہ ثلاثا، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، فتزوجت فطلق، اس نے آگے نکاح کیا اور دوسرے خامند نے طلاق دے دی، فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام سے سوال ہوا، اتحل للاول، کیا یہ پہلے کے لیے حلال ہے؟ قال لا، فرمایا نہیں، حتی یذوقا اسیلتہا کما ذاک الاول، حتیٰ کہ یہ اسیلہ وہی ہم بستری کرے گی اس کے ساتھ دوسرا خامن، جب تک ہم بستری نہ کرے یہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ بھی بخاری ہے، اگر بخار نہ ہو 5261 نمبر حدیث ہے، 5261۔ اس پر سمجھ گئے کتنی آ گئی دلیلیں؟ 3 مستقل دلیلیں، 3 ابو داؤد والی وہ ہم نے بطور تفسیر کے لائی، وہ مستقل دلیل بھی بن سکتی ہے، لیکن ہم ابھی کھڑے ہیں قرآن بخاری مسلم، اسی پہ ذرا فیصلہ ہو۔ آگے ذرا چلے، یہ ہے مسلم شریف، اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 1433، اس میں حدیث آ رہی ہے حضرت عائشہ سے، فرماتی ہیں قالت طلق رجل، ایک آدمی نے طلاق دی، امرأتہ ثلاثا، 3 طلاقیں دی، فتزوجہا، اس عورت نے نکاح کر لیا ایک دوسرے آدمی سے، ثم طلقہا، پھر دوسرے آدمی نے بھی اسے طلاق دے دی، قبل ان یدخل بہا، پہلے اس سے کہ وہ اس سے ہم بستری کرتا، فاراد زوجہا، تو پہلے خامد نے ارادہ کیا، ان یتزوجہا، کہ اس سے شادی کرے، نکاح کرے، فسئل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام سے سوال ہوا، ان ذالک، اس کے متعلق، فقال لا حتی یذوق الآخر من اسیلتہا، اس وقت تک پہلے خامند کے لیے حلال نہیں جب تک دوسرا اس کی شہد نہ چکھے، ہیں وہ شہد ما ذاک الاول، جو پہلے نے چکھی، یعنی ہم بستری نہ کر لیں۔ یہ مسلم شریف ہے، اور دلیلیں کتنی ہو گئی بھائی؟ کتنی؟ اچھا 4۔ اس پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور بھی احادیث لائے۔ یہ حدیث سے رفاعہ، ابھی جو میں نے معالم کے حوالے سے پیش کی تھی، حدیث رفاعہ 5265 نمبر حدیث، اور اس کے نمبر میں نے آپ کو بخاری کے سارے بتا دیے، معالم کا جب حوالہ پیش کیا تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ رفاعہ نے کتنی طلاقیں دی تھی؟ 3۔ تو جب پوچھا گیا کہ واپس جانا چاہتی ہے، انہوں نے کہا جی، فرمایا نہیں، جب تک دوسرا خامن ہم بستری نہیں کر لیتا تو واپس جا سکتی نہیں۔ تو یہ حدیث نمبر 5۔ ابھی تک یہ 5 دلیلیں، اور یہ مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے۔ تو قرآن بخاری مسلم کا فارمولہ یاد رکھو، بعد میں جائیں گے، بعد میں۔ اب ہمارا
اپنے میٹھے میٹھے بھائیوں سے بھی مطالبہ ہے کہ بجائے گالیاں دینے کے ایک آیت قرآن کریم کی پیش کر دیں 30 پاروں میں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، نہیں تو صاحب کہیں کہ ہمارا مذہب قرآن میں نہیں۔ پھر آؤ بخاری میں، بخاری سے ایک حدیث پیش کر دے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، پھر بھی بات ہے یا کہو کہ بخاری سے بھی ہمارا تعلق نہیں۔ پھر آؤ مسلم میں، تاکہ عوام کو پتہ تو چلے نا کہ حدیث ماننے والا کون ہے، قرآن ماننے والا کون ہے۔ پھر مسلم سے دکھا لیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ چلو مسلم کا بڑا حوالہ دیتے ہو، حضرت عمر کے حوالے سے وہاں پر بھی ایک مجلس کی قید دکھا دو، کانت طلاق والا عہد رسول اللہ، اس پر میں آؤں گا۔ جو حضرت عمر پہ بہتان لگاتے ہیں کہ نبی پاک کے زمانہ میں 3 طلاقیں ایک تھی، اور حضرت ابو بکر کے زمانہ میں 3 طلاقیں ایک تھی، اور صدرا من خلافت عمر، حضرت عمر کے بھی ابتدان خلافت کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک تھی، حضرت عمر نے 3 کو 3 کر دیا۔ اس روایت میں بھی مجلس کی کوئی قید نہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ روایت تو یہی پیش کی جاتی ہے نا، لیکن مجلس کہاں ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ اس میں ایک بزرگ ہے جس نے 90 عورتوں سے متع کی ہے، ایسے بزرگ بھی موجود ہیں نیک آدمی، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ بزرگ تھے یا 90 عورتوں سے متع کہتے توبہ طیب ہو گئے تھے، تو 90 عورتوں سے متع کرنے کے بعد پھر پلے رہا کیا ہے؟ توبہ طیب ہو گئے تب کیا ہے؟ تو اب متے والوں کی بات مان کے حضرت عمر کو بدنام کرو گے، اور دوسرا بھی جو راوی ہے اس کے قریب ہے، تو بہرحال وہاں پر بھی ایک مجلس کی بات نہیں۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھو کانت الطلاق جو آیا نا، اسی مسلم میں ایک اور چیز بھی موجود ہے، کانت المتعۃ، متع نبی پاک کے زمانہ میں بھی تھا، ابو بکر صدیق کے زمانہ میں بھی تھا، حضرت عمر نے متع پر پابندی لگائی۔ تو مشورہ ہے اگر طلاق والی روایت مسلم پہ عمل ہے تو متے والی پہ بھی کر لو۔ اور لکھا ہے تمہارے بڑوں نے کہ متے پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بعید الزمان نے بھی لکھا ہے اور حضرات نے بھی۔ خیر بہرحال یہ جناب 5 دلیلیں آگے۔ اب آگے جو ہے آپ کے پاس کاغذات، اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں۔ ہاں بھئی یہ مجھے دے دو، کون سے کاغذات ہیں آپ کے پاس؟ اچھا جی، ٹائم کیا ہوگا؟ چلو یہ پھر اگلی مجلس میں اس کا اختتام کریں گے۔ آپ اگر لمبے ہوئے، بآخر دعوانا الحمدللہ۔